میں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے آج کے ہمارے احتجاج میں شرکت کی ہے، رضا ربانی صاحب ہیں، عزیز صاحب ہیں، اسد صاحب خٹک صاحب ہیں، آمنہ جنجوعہ صاحب ہیں، مختلف طبقہ فکر سے اور ہمارے تعلق رکھنے والے ہمارے وکلا حضرات ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، سول سوسائٹی کے جو لوگ شامل ہیں، میں ان کو آج کی اس احتجاج میں نہ صرف ویلکم کہوں گا، ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے اس اہم اور نوعیت کے اس مسئلے کو سمجھا اور ہماری اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں کی ریاست اور حکمران جنہوں نے آج دن تک یہاں کے لوگوں کو جو ہے نا اس ملک کا شہری تک تصور نہیں کیا ہو، مسنگ پرسنز جن کا تعلق ملک کے مختلف علاقوں سے ہے، مختلف صوبوں سے ہے، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کسی ایک صوبے کا نہیں، کسی ایک قوم اور ایک قبیلے کا نہیں، بلکہ یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ آج ان کی شرکت ہمارے لیے قابل مسرت بھی ہے، اور ان کے آنے سے ہم سمجھتے ہیں ہماری اس احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہمارے تمام دوستوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے۔ میں رضا ربانی صاحب سے بھی کچھ کہوں گا کہ اس مسئلے پر کچھ بولنا چاہیں تو۔ شکریہ مینگل صاحب۔ سب سے پہلے میں سخت الفاظ میں ریاست اور خاص طور پہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پرامن احتجاج جو مینگل صاحب اور ان کے ساتھی پریس کلب کے سامنے کر رہے تھے اس کو وہاں پہ منعقد نہیں ہونے دیا، لیکن شاید اس میں بہتری یہ تھی کہ یہ پھر پارلیمنٹ کے سامنے آ کے بیٹھے، اور پارلیمنٹ میں آج سینٹ کا اجلاس بھی ہے، اس میں بھی یقیناً یہ بات اٹھے گی۔ یہ رویہ اسلام آباد کی انتظامیہ کا جمہوری طرز پروٹیسٹ کو نہ ہونے کا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن پہلے اسی طرح فلسطین کے سلسلے میں جو ریلی ہونی تھی ان کے شرکاء پہ بھی لاٹھی چارج ہوا اور ان کو اریسٹ کیا گیا، اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ جہاں تک مسنگ پرسنز کے ایشو کا تعلق ہے تو یہ کوئی نیا ایشو نہیں، یہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے اور ریاست ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ایشو کو پرسو کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت ایک کمیشن، ایک کمیٹی بنی تھی جو پارلیمان کے اوپر مشتمل تھی، اور اس کی رپورٹ جس کی سربراہی مینگل صاحب کر رہے تھے، افراد صاحب کھٹک صاحب بھی اس کے ممبر تھے، میں بھی اس کا ممبر تھا، اس کی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ رپورٹ پیش کر دی گئی، لیکن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ رپورٹ بھی جو ہے وہ سرد خانے میں چلی گئی ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے وہاں پہ جانے کے بعد ہم نے اس کے بارے میں نہ کچھ سنا، نہ کچھ دیکھا، اور نہ ہی وہ میڈیا کو رپورٹ جو ہے وہ ریلیز کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی یہ پالیسی، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی شخص کسی کرائم میں انوالوڈ ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن آپ اس کو کم سے کم مسنگ پرسن جو ہے وہ نہ بنائیں، اس کو میجسٹریٹ یا متعلقہ کورٹ میں لے کے آئیں
اور اگر اس کے خلاف کیسز ہیں تو وہ کیسز وہاں پہ اس کا ریمانڈ لیا جائے اور اس کے لواحقین کو اس بات کا علم ہو کہ وہ کس قانون کے تحت بند ہے اور کہاں پہ بند ہے. لیکن اس طرح سال ہر سال لوگوں کو لاپتہ کرنا اور پھر اس کے بعد کسی ایک دن ان کی لاش کسی کونے کھانچے میں پڑی ہوئی ملنا، یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کتنی بھی کمیشن بنا لیں مسنگ پرسنس کے اوپر، آپ کتنے بھی رپورٹ مرتب کر لیں، اس کا حل واحد یہ ہے کہ ریاست کی سوچ کے اندر ایک تبدیلی آئے. ایک اور دوسری بات یہ کہ پارلیمان جو ہے وہ ایک قانون بنائے جس سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو نقل و حرکت ہے اس کو ایک قانون کے تابع کیا جائے اور اس کو ایک قانون جو ہے وہ ریگولیٹ کرے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.